अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं मसाइल पर और बिलखुसूस इस शहर में होने वाले उन माफियाज को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। आज भी इंतहाई अहम मामला है जिसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और कहने को बहुत सारे लोग ऐवान में जाते हैं, ऐवान में बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती हैं और ऐवान से आवाम तक ये बात पहुँचाई जाती है कि कराची सिंध का दारुखिलाफा है। ऐवान से ये बात सुनाई देती है कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, माशी हब कराची है। मगर इसके अंदर बहुत सारे माफियाज जहां आवाम को लूटते दिखाई देते हैं, वहां एक अहम मसला पानी का है। कहने को बुनियादी हक है पानी, मगर ये पानी माफियाज के जरिए तो उन तक पहुंच जाता है। मगर सरकारी इदारे भी बने हुए हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज भी बनती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात होती है और प्रोजेक्ट्स की भी बात होती है कि K4 मनसूबा जल्द आ जाएगा, मगर ताहाल उसके ऊपर जो है वो काम मुकम्मल तौर पर होता दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर बात करेंगे। इस शहर के अंदर शहरी बुनियादी हक से महरूम है और वो है पानी। पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं और साथ ही साबिक रुकन असेंबली भी हैं मोहम्मद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर, क्या वजह है कि इस शहर के अंदर, इस शहर के लोगों को माफियाज के जरिए पानी मिल सकता है, टैंकर्स के जरिए पानी मिल सकता है, मगर उनकी लाइंस में मौजूद जो पानी उन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पाता? नजमी आलम साहब। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि शहर में जो पानी की सूरत हाल होनी चाहिए वो नहीं है, कि जितना पानी शहर की रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इस वक्त हम कराची में जो हमारे सोर्सेज हैं पानी के वो 580 MGD हैं। उसमें से लाइन लॉसेस निकाल के जो हर जगह होते हैं, मेरे ख्याल में 520-525 MGD पानी कराची पहुंचता है, जो कराची की आबादी के लिए बिल्कुल नाकाफी है। ये वजह है। अच्छा, हाइड्रेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे वाटर बोर्ड के ऑफिशियल हाइड्रेंट 7 हैं, हर जिले के लिए एक, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे रखा गया है। बिल्कुल। उसमें कुछ गरीब आबादियों को 50% पानी तो गरीब आबादियों को फ्री जाता है, जहां लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पानी खरीदने के लिए। कुछ हमारे जो लोग ऑनलाइन बुक कराते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे पानी जाता है। कुछ इलीगल हाइड्रेंट्स थे जिनके ऊपर आजकल आप देख रहे हैं कि भरपूर ऑपरेशन चल रहा है, मुस्तकिल तौर पे पानी की चोरी पकड़ी जा रही है। रेंजर्स, वाटर बोर्ड का स्टाफ मिलकर कि ये पानी जो वो चोरी, ये जो वहां से चोरी करके टैंकरों के जरिए बेचते थे, अब इन्होंने ये भी किया है कि क्योंकि हाइड्रेंट के अलावा कोई टैंकर भर नहीं सकते, आप वाटर बोर्ड ने ये भी किया है कि जिस टैंकर के पास हाइड्रेंट की स्लिप नहीं होगी वाटर बोर्ड के, उसको पुलिस के कस्टडी में दे दिया जाएगा। और इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर टैंकर बन के। नजमी आलम साहब, एक सवाल उठ रहा है। नजमी आलम साहब, कुछ दिनों कबल वाटर कॉर्पोरेशन के CEO सलाउद्दीन साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने पूछा कुछ आपने बड़े ऑपरेशंस किए हैं, उसके अंदर जो पानी चोरी की अगर हम मालियत की बात करें तो कितने लाखों रुपए का पानी चोरी है? तो उन्होंने बोला लाखों की बात नहीं है, करोड़ों की नहीं है, अरबों रुपए का पानी इस शहर से चोरी हो रहा था। बात ये सर, निगरान हुकूमत के दौर में ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, लोग सवाल ये करना चाह रहे हैं कि माजी में इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशंस क्यों नहीं हुए? एक सेकंड मेरी बात सुन लें। निगरान हुकूमत की बात नहीं है, ये मेयर कराची के अंडर में हो रहा है, जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन। इसमें निगरान हुकूमत की कोई बात नहीं है, ये ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ मेयर कराची हो रहा है। तो नजमी आलम साहब, इससे पहले इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशंस क्यों नहीं देखे गए? अरबों रुपए की चोरियां। लेकिन मैं मान रहा हूं कि नहीं हुए जितने, जैसे अब इस वक्त सीरियसली मेयर कराची और पीपल्स पार्टी की KMC में जो इंतजामिया है उसने उसको सीरियसली लिया है और उस पर काम कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप देखेंगे इसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमें जहां पे भी मिल रहा है हम उनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और अभी हमने अपने कानून में ये भी डाला है जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि हम बहुत हैवी जुर्माना करा करेंगे। जो कानून बना रहे हैं कि भाई ये जो भी पानी चोरी में पकड़ा जाएगा उसको। नजमी आलम साहब, कहाँ मुकदमात हो जाते हैं, बंदे छूट जाते हैं, बुनियादी हक बता दीजिए जाता है, ऐसा लगता है जैसे गिलास या वो चोरी हो रहे थे, यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। सर, मसला ये है कि उनके ऊपर जो मुकदमात किए जाते हैं उसमें तफ्तीश में तो वो फौरन जमानतें ले लेते हैं और लेबर तबका गिरफ्तार होता है। तो कोर्ट की बात है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोर्ट सर, कानून साजी की जा सकती है। नजमी आलम साहब, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब हैं, वो इसके ऊपर सख्त कानून साजी के ऊपर बनाई जा सकती है। उन्हीं के डायरेक्टिव पे ये सारा काम हो रहा है।
یہ کسی اور کی ڈائریکٹو پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ مرتضی وہاب کی ڈائریکٹو پہ یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، اور KMC میں جو ہماری سینئر قیادت ہے اس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا۔ نجمی عالم صاحب، آپ واٹر کارپوریشن کے اندر امپورٹنٹ سیٹس پہ رہے، کیا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں، شہری جو جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے بڑے اس مافیاز میں چھوٹے لوگ تو نہیں ہوں گے، آپ کے CEO بتا رہے ہیں اربوں روپے جو بینیفیشریز ہیں جو لوگ، ان میں سے 2 کے نام بتا سکتے ہیں؟ یہ تھا کہ اربوں روپے کا پانی چوری کر چکے ہیں۔ سر اربوں روپے کا پانی جو چوری کرتے ہیں وہ اربوں روپے کما بھی تو رہے تھے، وہ کما رہے تھے نا چوری کر کے۔ تو یہ جو بینیفیشریز ہیں سر نجمی صاحب، آپ نے دیکھا کیسی کیسی سرنگیں پکڑی گئی ہیں۔ بالکل، سکن کی سرنگیں تو دیکھ کے بندہ دنگ رہ جائے کہ اس کے اوپر اتنا منظم کام ہوا ہوا کہ اوپر جو ہے وہ کلینزنگ کا کام بھی آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں کہاوت ہے کہ جرم قانون سے ایک قدم آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی جرم بھاگ رہا تھا لیکن قانون نے پکڑنا شروع کر دیا۔ نجمی عالم صاحب، یہ عوام اس شہر کے لوگ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی 2 بڑے نام ایسے بتا سکتے ہیں جو کروڑوں اربوں روپے کا یہ مافیا کام کر رہا تھا، ان میں سے 2 بندوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ جو شہر کے پانی چوری کرنے والے تھے، یہ دیکھیں جی یہ 2 بڑے مگرمچھوں کو ہم نے پکڑ لیا، کوئی ایسا ہو سکتا؟ آپ نے دیکھا تھا سارے چینلز نے رپورٹ کیا تھا جو وہاں پہ ایک پکڑا تھا، اس میں اس کے اوپر FIR کٹی، مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا چوری کرنے والے کا، لیکن کنٹینیوسلی یہ آپریشن روز کی بنیاد پہ بالکل ہو رہا ہے سر، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہم نے آج یہاں سے لائن اکھاڑی، بعد میں وہ مافیا پھر لگانے کی کوشش کرتی ہے، بالکل جس کی سلسلہ یہ روز کی جنگ ہے ان سے۔ اچھا نجمی عالم صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ جو کام ہوتے ہیں وہ محکمے کے اندر موجود کالی بھیڑوں کے بغیر تو نہیں ہو سکتے، تو ان کی نشاندہی بھی کی جا رہی؟ تو واٹر بورڈ کا اسٹاف اس میں کنوینئنٹ تھانے علاقے میں جب جرائم ہوتے ہیں تو SHO کی کوئی نہ کوئی آشرواد ہوتی ہے، تو ہم اپنے واٹر بورڈ کے اسٹاف کو کوئی ڈیپینڈ نہیں کر رہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کئی لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے جن کی ذمہ داری تھی اور ان کے باوجود وہاں پہ ان کے علاقے سے پکڑی گئی، ان کو سسپینڈ کیا ہے، ان پہ انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے کہ جواب دیں کہ آپ کے علاقے میں کیسے ہو رہا تھا یہ۔ اچھا نجمی عالم صاحب، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ منگو پیر، بلدیہ اور اس طرح کے علاقوں میں سب سوائل کا ایک نیٹ ورک ہے جو بچھایا گیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس دیے گئے ہیں، مگر لوگ کہتے ہیں کہ جی TDS چیک کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ صنعتوں میں جن کا حق ہے پانی ملنا، ان کو جو میٹھا پانی دیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے جو شہریوں کا حق ہے، یہ تو ایک لائسنس کی آڑ میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ منگو پیر اور ان نارتھ ناظم آباد اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بھی علاقے ہیں جس کے اندر وہ شمار کیا جاتا ہے، کچھ فیکٹ فائنڈنگ اس کے اوپر واٹر کارپوریشن کر پایا ہے اب تک، کچھ چیزیں نکال پایا ہے کہ یہ جو صنعتوں کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں منگو پیر ہو یا جہاں پر بھی چوری ہو رہا ہے، پانی چھوٹی لائنوں سے چوری نہیں ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی لائنوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ ساؤتھ میں نہیں سنیں گے کہ کہیں ساؤتھ میں چوری ہو رہا ہے پانی، ٹھیک ہے نا؟ پانی چوری ہوتا ہے جہاں بلک لائنیں ہیں، وہ 12 انچ کی لائن سے کوئی چوری کر کے کچھ اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ چلے نجمی عالم صاحب ساتھ ہی رہیے گا، سر ساتھ ہی رہیے گا نجمی عالم صاحب، میرے ساتھ MQM پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، سابق رکن اسمبلی ہیں، پولیٹیکل فگر ہیں MQM کے، محمد حسین صاحب، انہوں نے بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ سر اس شہر کے لوگ 2 سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، MQM، پیپلز پارٹی اور دیگر، اب تک پانی کا مسئلہ اس شہری جو بنیادی حق ہے نا وہ پورا اور مکمل نہیں کر سکا، ان کو یہ بنیادی حق نہیں دیا جا سکا ہے، باقی تو باتیں بعد میں ہوں گی، کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں دے پا رہے اب تک حق؟ دیکھیں یہ جو کراچی میں پانی کا بحران ہے یہ گزشتہ 20 سالوں سے یہ پانی کا بحران ہے۔ 2007 میں جب میں منسٹر بلدیات تھا اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ناظم اعلیٰ تھے، بالکل 2007 میں ہم نے K3 کا منصوبہ مکمل کیا، اس کے فوری بعد ہم نے K4 کا منصوبہ 620 MGD پانی کا منصوبہ بنا کے سندھ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اپروو کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیا۔ 2007 میں یہ منصوبہ تھا کہ 25 سے 30 ارب روپے کا، وہ بڑھتے 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 وہ آج وہ 100 ارب سے بھی اوپر کا وہ منصوبہ چلا گیا۔ ان 17 سالوں میں ایک قطرہ کراچی کے لیے پانی کے فور کے علاوہ بھی ایک اور پروجیکٹ تھا، وہ تھا 55 MGD کا منصوبہ جو وزیر اعلیٰ سندھ نے فاسٹ ٹریک کے اوپر شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم 2 سال میں اس کو ہم مکمل کریں گے، اور یہ 65 MGD پانی وہ ہے جو K3 کے علاوہ ہمارا پانی کینجر جھیل یا منچر جھیل میں ہمارا پانی بچا ہوا تھا۔
وہ جو 2 سال میں منصوبہ ہونا تھا وہ بھی 16-17 سال میں مکمل نہیں کیا. اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو سسٹم جو ڈلا ہوا ہے پانی کا، وہ ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے چلتا ہوا پورے کراچی کے اندر آتا ہے. اب اس کے کئی سسٹم ہیں. ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن ہے، وہاں سے جو کیا نام ہے مین سورس ہے، بلک لائنیں آتی ہیں، پھر اس سے پھر پورے کراچی میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں 100 سے زیادہ پمپنگ اسٹیشن ہیں، وہ پمپنگ اسٹیشن علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے اربوں روپے چاہیے. وہ کراچی واٹر بورڈ کو نہیں ملتے. تیسری بات یہ، بمبئی ہے انڈیا کا شہر جس کی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے بمبئی کا، KMC کا، ان کی بلدیات کا 1200 ارب روپے ہے. یہ کراچی جو پورے پاکستان کو 4000 ارب سے زیادہ کما کے دیتا ہے، اور صوبائی حکومت کا جو ریونیو محمد حسین صاحب، 2 سوال اس پہ اٹھ رہے ہیں. 2 سوال اس پہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ شہری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی، بجٹ کا اور فنڈز کا دخل ہے، کراچی شہر کا مسئلہ ہے، مسلم لیگ نون سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کتنی بار MQM نے اس مسئلے کے اوپر بات کی کہ فنڈز کی کمی کو دیکھا جائے. دوسری بات کہ جو آپ کا ووٹر ہے، جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، کیا اس کو اطمینان اس بات سے دلایا جا سکتا ہے کہ چونکہ آپ نے MQM کو ووٹ دیا اور حقدار یا کام کرانے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی تھی، مگر اس وجہ سے نہیں آ سکا پانی، تو اتنی بات اس کے لیے کافی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 چیزوں کا ذرا کامنٹ کر دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہمارا ووٹر ہے وہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، پولیٹیکل وزڈم رکھتا ہے، اور حکومتوں کے جو اقدامات ہیں اس پہ بھی نظر رکھتا ہے، حکومت کی ذمہ داریوں پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے. حکومت ہمارے ووٹر سے ریونیو تو پورا کلیکٹ کر رہا ہے، ہر سال اس میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جب وہی ریونیو خرچ کرنا پڑے تو 30-35 ارب روپے سے زیادہ کراچی میں سال میں خرچ نہیں ہوتا. 4000 ارب سے زیادہ وفاق لے لے اور 400 ارب روپے ہر سال سندھ حکومت لے لے، اور پورے کراچی کی ڈیولپمنٹ پر، خالی میں پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام، یعنی یہ 30-35 ارب روپے تو خالی مینٹیننس پر بھی نہیں لگ سکتے، مینٹیننس بھی نہیں ہو سکتی. نئے پروجیکٹ اسی لیے کبھی ایک کام ہوگا، کبھی ایک کام ہوگا، کبھی ایک کام ہوگا، تو یہ شہر برباد ہوتا جا رہا ہے، تباہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسی کی وجہ سے. محمد حسین صاحب، ووٹر یہ کہتا ہے، یہ وجہ بیانیہ سے بھی کہیں نہ کہیں دخل رکھتا ہے اس کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے شہری ووٹ نہیں دیتے. تو ظاہر سی بات ہے جہاں ووٹ بینک ہوتا ہے وہاں ایک الگ خاص جو ہے ایفرٹس بھی دکھتی ہیں، کیونکہ ووٹ بینک بچانا ہوتا ہے ان الیکشن کے لیے. اب ڈسٹرکٹ سینٹرل لے لیں یا اور دیگر معاملات، تو یہ بیانیہ اب کام کر رہا ہے کہ جی اب پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں گے کیونکہ کام انہوں نے کرنا ہے، ان کے پاس پاورز ہیں، اور پاورز کوریڈور میں اگر کراچی کے لوگ جائیں گے تو اپنے مسائل حل کر پائیں گے. اس بیانیے سے تو اس کو تقویت نہیں مل رہی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ مقدمہ تو MQM نے لڑنا تھا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے. دیکھیں، الٹیمیٹلی ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی. MQM کے لوگ سینٹ میں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، صوبائی حکومتوں میں موجود ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ MQM کے منتخب اراکین نے کتنی جدوجہد کی ہے، پارلیمانی جدوجہد بھی کی ہے، عدالتوں میں بھی MQM گئی ہے، سڑکوں پر بھی احتجاج کیا ہے، ڈنڈے کھائے ہیں، اور کیا نام ہے تشدد سہا ہے، گرفتاریاں برداشت کی ہیں، سب کچھ کیا ہے. ہماری عوام ہم سے متفق ہے، اتفاق رکھتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کے منتخب نمائندوں نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور محمد حسین صاحب لائن پہ رہیے گا، میں نجمی عالم صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لیتا ہوں. سر، اس بیانیے پر بھی کام ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو چونکہ ووٹ نہیں ملتا کراچی شہر سے، تو اس لیے اس طرح توجہ نہیں دیکھی جاتی. اور اتنے عرصے میں آپ کی جماعت البتہ رہی ہے، اسٹیک ہولڈر ہے، ایک امپورٹنٹ فگر ہے اس سندھ صوبے کی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر جو یہ اتنے اہم مسائل ہیں، بنیادی حقوق ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح نہیں دے پا رہی؟ دیکھیں جناب، کراچی کی واقعی بڑی بدقسمتی ہے کہ کراچی سے الیکشن جیتنے والی جماعت تو کسی نہ کسی صورت میں حکومتوں میں رہی، کبھی ہمارے ساتھ، کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، کبھی مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار میں کراچی کے عوام کو شامل نہیں کیا. اچھا، پہلی بات تو یہ، ہمیشہ انہوں نے اپنے ذات تک تو رکھا اس فائدے کو، کراچی کے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا.
पीपल्स पार्टी कराची में जितना काम पिछले 5 सालों में हुआ है कराची में डेवलपमेंट का, इन्होंने जब से बनी है इनकी एमक्यूएम, उसने इसके मुकाबले में अशर काम नहीं किया। और जिस K3 की ये बात कर रहे हैं, इनकी इतला के लिए निमतुल्लाह साहब के दौर में शुरू हुआ था, इन्होंने शुरू नहीं किया था। उस वक्त मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, वो निमतुल्लाह साहब के जिसका ने किया उसको माने। आज अभी भी हम ये बात करते हैं कि हमें वोट नहीं मिल रहा। हम सेंट्रल में जितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो इनको बहुत बुरा लग रहा है, मुझे पता है, ये बहुत तकलीफ में है उस कामों की वजह से कि सेंट्रल में इतना काम क्यों हो रहा है, कोरंगी में नहीं, एक सेकंड, आप ये क्यों कह रहे हैं कि काम एक शहर के अंदर, और अगर इनके लोगों को इनको ये यकीन होता कि इनके लोगों को इन पे एतबार है तो ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। ये बल्दियाती इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े कि इनको पता था इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं की, वरना ये लड़ते बल्दियाती इलेक्शन। क्योंकि इनका तो हमेशा से स्कोप ये रहा कि KMC वाटर बोर्ड हमारे हाथ में रहे, जिसमें जब 2008 के इलेक्शन से पहले वाटर बोर्ड को तबाह करके रख दिया। 8000 मुलाजमीन जिनकी जरूरत नहीं थी वो इन्होंने भर्ती किए। इतना बड़ा बोझ कराची वाटर बोर्ड पर डाला कि उसको फाइनेंशियली आज तक नहीं समझ सका वो। इसे पूछे कौन सा तुक था कि 3 महीने के दरमियान इन्होंने 8000 मुलाजमीन वाटर बोर्ड में भर्ती किए। कौन सी पोस्ट पे भर्ती किए जिसमें 4000 आते ही नहीं है। अच्छा नजमी आलम साहब, यही हाल इन्होंने अपने दौर में वसीम अख्तर और ये करके गए कि मुलाजमीन की पेंशन, मुलाजमीन के ड्यूज के पैसे खा गए। आज KMC में अरबों रुपए मुलाजमीन धक्के खाते फिर रहे हैं वाटर बोर्ड के। वाटर बोर्ड का 4 अरब रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में रखा था मुलाजमीन के लिए, वो भी मुस्तफा कमाल साहब ने ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पे ले गए, आज तक नहीं दिया। आपने तो कराची के अपने उर्दू बोलने वालों को जो वाटर बोर्ड और KMC में थे आज धक्के खा रहे हैं आप लोगों की पॉलिसियों की वजह से। आपने इनके ग्रेजुएटी के पैसे ठेकेदारों को तो दे दिए, उनसे 20% कमीशन भी ले लिया। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं नजमी आलम साहब आप ये। वो जो हजारों मुलाजमीन का क्या होगा। और ये मुझे बता दें, ये हमारे साथ भी मुस्लिम लीग नून के साथ भी 4 साल इमरान खान के साथ भी इन्होंने बड़े मजे किए। उस दौरान में K4 के मंसूबे के लिए पैसे ले आते। नजमी आलम साहब, अभी आप यहाँ पर एक उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इमरान खान से नजमी आलम साहब 15 साल से एक अरसा है एक पार्टी सूबे में है, एक सूबे में आपकी जमात है, आप ये बोल सकते हैं कि कब तक K4 मंसूबा बन जाएगा? आप कराची का मुस्तकबिल ये नहीं हो सकते। सर बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे बाशऊर हो गए हैं, K4 मंसूबा आ रहा है, पानी बढ़ेगा। नई जनरेशन जिनको पहचान गई है। एक जमाने में नारा जो कौमियत के नारे पे जो कराची के अवाम बह गए थे, अब उनको पता है ये झूठा नारा था, अब इनकी तरफ नहीं देखते हैं वो लोग। तो सर इसका यही बात है ना नजमी आलम साहब कि क्योंकि अब लोग इस तरफ जो है वो देते हैं वोट MQM को, तो भाई MQM से ही लें, हम क्यों काम कराएं। ये बयानिया भी है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्योंकि पानी क्यों नहीं बढ़ पा रहा, K4 मंसूबा अब तक क्यों रुका हुआ है? देखिए K4 मंसूबे के लिए मैं आपको बताऊं, इसका ये फेडरल गवर्नमेंट का फंडेड था। पहले इसके डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर जब इमरान खान साहब आए उन्होंने कहा मैं 1100 अरब कराची को दे रहा हूं, उस पे इन्होंने बड़े शादियाने बजाए कि हम 1100 अरब ला रहे हैं। जब ऐवान में नहीं ला सके ये कराची के लिए इमरान खान साहब से। 18वीं तरमीम की बात हो, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं 2 साल में इसको। नजमी आलम साहब सारी बातें ठीक हैं, नजमी आलम साहब 18वीं तरमीम की बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहती खड़े होकर हम खड़े होकर बनाएंगे। इतराज किया कि हमें 50 अरब दिए जाएं। सर ऐवान में पाकिस्तान करेंगे कराची के आवाम के लिए। अभी हम हब कनाल भी नहीं बना रहे, तो हब कनाल अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। सर आपकी बातें सारी सही हैं, आप आईनी तौर पे बेहतरीन जमात, पॉलिटिकल लैंग्वेज, एक ये शहर इसके अंदर देखें ना, देखें बात ये आइन की बात की जाती है, अवामी ताकत की बात की जाती है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करते दिखाई देती है सियासी मंजरनामे में। इस शहर को ये देखें, बात क्या है, ऐवान में ये खड़े होकर बोला जाता है सिंध का दारुल खिलाफा है, और दारुल खिलाफा के अंदर पानी नहीं बढ़ पा रहा। कुछ तो 10 चीज़ें मैनेज हो सकती हैं अगर की जाए, क्योंकि देखिए ना बात यह है कि वफाक और सूबे इस डिबेट से बाहर निकलकर, क्योंकि 18वीं तरमीम के ऊपर भी तो बड़ा जोर रहता है ना, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। शहर किसका है, सूबे के अंदर कराची की एक अलग हैसियत है। पीपल्स पार्टी ओन करती बोलती हम खुद करा लेंगे, और बोलते वफाक से आपकी जिम्मेदारी करते हैं। जब भी कराची के अवाम ने हमें मेयरशिप दी है,
سر دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں بھی رہی ہے، صوبے میں بھی رہی ہے، ایک امپورٹنٹ ایک پولیٹیکل فیگر ہے، اس کے باوجود اس شہر کی جہاں تک نگلیکٹ ہو رہا ہے جس طرح، یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں اٹھاتا؟ آپ کے جو اب کراچی کے اندر جو بھی مہم چل رہی ہے سیاسی، آپ نہیں سمجھتے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے کہ کام نہیں کرا پاتی پیپلز پارٹی؟ اب یہ ان کو ریئلٹی سننے کے بعد تکلیف ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مستقل 88 سے کسی نہ کسی صورت میں کراچی میں اقتدار میں رہے، لیکن کراچی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب نجمی عالم صاحب، کہ ہم نے یہ کیا، 88 سے آپ ہمارے ساتھ رہے، پھر گورنمنٹ ہماری گئی، آپ نواز شریف کے ساتھ رہے، پھر آپ دوبارہ نواز شریف کے ساتھ گئے، پھر مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ، اس لیے K4 منصوبہ مکمل نہیں کر پائی پیپلز پارٹی؟ تو آپ سندھ کے بادشاہ تھے، ساری وزارتیں آپ کے پاس، سب کچھ میجر آپ کے پاس، وہ 5 سال آپ نے کراچی کو سر 2008 کے بعد کی بات کرتے ہیں نا سر، اس کے بعد کی بات کریں نا نجمی عالم صاحب، اس کے بعد بہت بڑا ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے۔ K4 منصوبہ آخر کن وجوہات کی بنا پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر پائی؟ 18ویں ترمیم، ساری صوبے کے اختیارات سب آپ کے پاس ہیں نجمی عالم صاحب، سارے اختیارات صوبے کے پاس ہیں، آپ کی جماعت کے پاس ہے۔ K4 منصوبہ پانی کی بوندوں میں کیوں نہیں اضافہ ہو سکا اس شہر کی؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی ہم ہب کنال دوبارہ بنا رہے ہیں، اس سے پانی کا سسٹم کو ہم وہاں سے ہم ابھی 100 MGD لیتے ہیں، ہم اس کو 150 MGD تک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نئی کنال بنائیں، اور پرانی کنال میں کیونکہ وہ اتنی مضبوط نہیں ہے تو 50 لیں، نئی پہ 100 لیں، جس سے یقیناً ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سرجانی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا نجمی عالم صاحب، وفاق اگر پیسے نہیں دیتا تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی، K4 کو مکمل نہیں کر سکتی؟ بات حقیقت ہے، اتنے بڑے پروجیکٹ پروونشل گورنمنٹ کی طاقت نہیں ہوتی بنا سکے۔ چلیں بس ٹھیک ہے، اگر آپ پھر یہ کہہ میں سمجھ گیا نجمی عالم صاحب، آپ کا ویلڈ پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ محمد حسین صاحب وہ کہہ رہے ہیں وفاق کی جب تک اس کے اندر فنڈ شامل نہیں ہوں گے نا ہم نہیں بنا سکتے، ان کا یہ ورژن آ گیا۔ اب بتائیں محمد حسین صاحب۔ محمد حسین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وفاق فنڈ نہیں کرے گا نا ہم نہیں بنا سکتے K4 منصوبہ۔ محمد حسین صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ K4 وابڈا کے پاس ہے، وہ پیپلز سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، تو وابڈا فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں مزے لیتے رہے عمران خان کے ساتھ 4 سال، کیوں نہیں کیا؟ محمد حسین صاحب سوال آیا نجمی عالم صاحب کی طرف سے کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ بڑا لنگر آن ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ نجمی عالم صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ واضح طور پہ جو ہے یہ والی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فنڈز کا جو دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے، بڑے فنڈز چاہیے اس کے لیے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی کر لیں وابڈا کے پاس ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ اس بحث کو دیکھیں کہ صوبے کے پاس صوبہ بنائے گا اتنا بڑا پروجیکٹ یا پھر وفاق بنائے گا، مسئلہ جو شہریوں کا ہے وہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین وقفے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھے نجمی عالم صاحب، اور MQM پاکستان سے تھے سابق وزیر تھے محمد حسین صاحب، جو ہمیں ڈسکس کر رہے تھے اس ایشو کے اوپر، اور کوشش کر رہے تھے ہم کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ اس شہر کو اتنا پیاسا رکھا جا رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ K4 منصوبہ اب تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا۔ بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔